بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم اس اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہر سال محرم میں امن و امان کے نام پر پیسہ، نفری، سب کچھ لگایا جاتا ہے، مگر جانتے ہیں کس طرح؟ صحابہ پر بھونکنے والوں کو جان کی امان دی جاتی ہے تاکہ کوئی بدلہ نہ لے سکے۔ ملک میں فرقہ واریت پھیلانے والوں کو تحفظ دیا جاتا ہے تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ مسلمان شہری ڈبل سواری کے جرم میں جرمانے دیتے رہیں اور چار کالے کتے آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ روڈ بلاک، ہسپتال میں ایمرجنسی، کورونا کے حالات میں جلسے جلوسوں کے لیے اسپیشل پرمیشن، الغرض ہر طرح سے ان ظالموں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر حکومت پورے ملک میں فورسز، سیکیورٹی اور ہڑتال کے بجائے صرف اور صرف ان کی کفریہ زبان پر لگام ڈال دے، صحابہ پر بھونکنے والوں کو ملکی اور شرعی قانون کے مطابق فی الفور گرفتار کرے اور قرار واقعی سزا دے دے تو ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ ہمارے ملک میں ادارے کام تو کرتے ہیں، مگر کون سا؟ جرم ختم کرنے کے بجائے مجرم کو جان کی امان دی جاتی ہے۔ شیعہ کو کافر کہو تو قانون فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ شیعہ افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر کہے تو آزاد ہے۔ کالے دلوں کے کالے لوگ کالے کپڑے پہنے اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ پورے ملک میں ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ ایک طرف محبان صحابہ اور دوسری طرف محبان اہل بیت، حالانکہ اصل محبان اہل بیت وہی ہے جو محبان صحابہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تو اصل محافظان اہل بیت ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو دیکھو، گھوڑوں کو چومتے ہیں کیونکہ اس پر حسین رضی اللہ عنہ سوار تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے کہ جن کے کندھوں پر حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ سنبھال کر رکھو، یہ سب فرقے تمہارے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین سارے ہمارے ہیں۔ معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار اور ان پر طعن و تشنیع کرنے والے ہیں فجار۔ شان صحابہ، شان اہل بیت زندہ باد۔ عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، علی کے بچوں کے نانا نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ السلام علیکم۔